ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ گزشتہ ہفتے سویڈن میں ایک عراقی نژاد شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور اس نے یقینی طور پر مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ ہر باضمیر انسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس کے مذہب کی یا ان کے مذہب کی کوئی بھی الہامی کتاب ہو یا کوئی مقدس جگہ ہو، اس کی بے حرمتی کی جائے۔ 2 ارب سے زیادہ مسلمان اس کرۂ ارض پر بستے ہیں۔ یقینی طور پر سیاسی طور پر وہ اگر مضبوط نہ بھی ہوں تو مذہبی طور پر ان کے جذبات و احساسات یقیناً موجود ہیں۔ اسی پس منظر میں پاکستان میں آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستانی قوم میں اتنا صبر و تحمل موجود ہے کہ وہ ایک سویڈن میں ہونے والے افسوسناک قابل مذمت واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے ہاں چیزوں کو املاک کو نظر آتش نہیں کریں گے اور اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پر حملے نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس ضمن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ سویڈن میں کیا قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا۔ رواں برس بھی سٹرائم کرائس، اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو بنیاد پرست دائیں گروپ نے احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج میں انہوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا تھا۔ 2020 میں بھی سویڈن میں ہی قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سویڈش سیاست پر نظر رکھتے ہیں کہ سویڈن میں اسلام فوبیا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات جو ہے وہ بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا معاملہ سیاست کا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس معاملے کا جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن میں دائیں بازو کی، جس کو انتہا پسند ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، وہ ان کا اثر رسوخ بتدریج بڑھ رہا ہے اور وہ قومی سیاست میں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ اگرچہ ماضی میں ان کا کردار محدود تھا، مگر اب ایسا نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ معاملہ قرآن پاک کی بے حرمتی تک ہی محدود نہیں ہے۔ سویڈن میں مسلمان اگرچہ اکثریت میں نہیں ہیں، مگر مسلم خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم خواتین حجاب کرتے ہیں، ان کے لباس کے حوالے سے وہ دکھائی دیتی ہیں، تو ان کو بالخصوص ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی بھی واقعات ہوئے ہیں، اور مساجد پر چھوٹے موٹے جو حملے ہیں وہ بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سویڈن میں جو انتہا پسند ہیں وہ طاقتور ہو رہے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور جو معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ جو تاریخ کے مطابق سویڈن میں 1990 میں جو سویڈن عوام کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوا، یعنی کہ مسلم مخالف ہونا شروع ہوا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان ان کی تہذیب یا یورپی جو تہذیب ہے اس کے لیے خطرہ ہے، اور اسلام بالخصوص اسلام کا جو طرز حیات ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ 2014 میں سویڈن میں ایک سروے کروایا گیا، اور اس کے مطابق 35% جو رائے دہندگان کے مطابق اسلام ان کی زندگیوں میں دخل اندازی دے رہا ہے اور وہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے بقول ان کے، لہٰذا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ اب جو سانحہ ہوا ہے، عراقی نژاد جو شخص ہے جو اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، یہ معاملہ طویل عرصے سے سویڈن میں چل رہا تھا۔ یعنی کہ اس شخص نے یہ کوشش کی کہ مقامی انتظامیہ سے اجازت لی جائے کہ وہ مسجد کے سامنے احتجاج کرنا چاہتا ہے، مگر مقامی انتظامیہ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے سویڈن کی جو عدالت ہے اس کا دروازہ کھٹکایا، اور پھر احتجاج کے بنیادی حق کو بنیاد بنا کر سویڈن کی جو عدالت ہے انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ یہ احتجاج کر سکتا ہے، اور پھر اس جو خبیث شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ اب معاملہ یہاں پر رکا نہیں ہے سویڈن میں، اب جو وہاں کے حکام ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص تورات اور بائبل کو بھی جلانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سویڈن معاشرے میں اب یہ بحث طول پکڑ گئی ہے، اور اس پر بحث مباحثہ جاری ہے کہ کیا اظہار خیال کے نام پر کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یقیناً اس پر جو ہے آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا، مگر ایک بات یقیناً جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ سویڈن اس وجہ سے عالمی میڈیا کی زد میں منفی طور پر آیا ہے اور مسلمان بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کی جو طرز سیاست ہے اور جو ان کا جو اظہار خیال کے نام پر جو کچھ سویڈن میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مگر یہ معاملہ ناظرین اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ میں مغربی ملکوں میں مسلمان مخالف جذبات بتدریج پھر ابھرے ہیں۔ اسلام فوبیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو مغرب ویسٹ کا معاشرہ ہے وہ اسلام کو قبول کر رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، خود جو مغربی لوگ ہیں وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں کی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ اسلام کو اس طرح خطرہ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام ان کے گھروں پر دستک دے رہا ہے اور اسلام کو جو ضابطہ حیات ہے وہ ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ سویڈن کے اس واقعے کے بعد جو ترکی ہے اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ صدر طیب اردوغان نے کہا ہے کہ سویڈن کو جو ہے بہرحال ایسے واقعات کا تدارک کرنا ہوگا اور انہوں نے جو سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ مگر ہم اس پلیٹ فارم پہ یہ عرض کریں گے کہ جو کچھ بھی ہو مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو احتجاج ہے جو سویڈن میں قابل مذمت واقعہ کے خلاف جو احتجاج حکومت نے اناؤنس کیا ہے اس حوالے سے پرامن رہیں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے شہریوں کو، اپنے قومی املاک کو، اپنی نجی املاک کو نقصان پہنچانے سے ممکن حد تک گریز کریں اور خود کو یہ ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں اور پاکستانی جو معاشرہ ہے اس میں جو اخلاقی قدریں ہیں وہ بدستور موجود ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔